حکومت پنجاب کی جانب سے ڈیرہ غازی خان کے سیلاب سے متاثرہ بے روزگار افراد میں مفت موٹر سائیکل رکشہ تقسیم کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی طرف سے ڈیرہ غازی خان میں سیلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں کے بے روزگار افراد کو پہلے مرحلے میں 1 درجن موٹر سائیکل رکشہ مفت تقسیم کیے گئے۔ اس سلسلے میں تقریب ایم پی لائن میں منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی رکن قومی اسمبلی سردار سیف الدین کھوسا تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی کا تہیہ کر رکھا ہے۔ متاثرین میں خوراک، ادویات، گرم کپڑوں کے علاوہ مالی امداد کے لیے وطن کارڈ سمیت مفت کھاد اور بیج کی تقسیم، اور اس کے علاوہ انہیں باعزت روزگار کے حصول کے لیے اب مفت موٹر سائیکل رکشہ کی فراہمی اس عزم کا اظہار ہے کہ حکومت پنجاب متاثرین کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اس موقع پر ڈی سی افتخار علی صاحب بھی موجود تھے۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے رکن سابق صوبائی وزیر بشیر احمد قائم خانی نے کہا ہے کہ ملک پر زمینداروں، جاگیرداروں، سول و فوجی بیوروکریٹ کی حکومت رہی۔ انہوں نے عوام سے ووٹ لیے اور اسمبلیوں میں جا کر اپنی جائیدادیں بنائیں اور ملک کو $60 بلین کا مقروض بنا دیا۔ آج اس ملک کا ہر فرد ڈالر میں جکڑا جا چکا ہے۔ منڈی بہاولدین کے نواحی گاؤں گوجرا میں مسلم لیگ کاف کے ضلعی رہنما حاجی عرفان اللہ گوندل کے سینکڑوں ساتھیوں اور خواتین سمیت ایم کیو ایم میں شامل ہونے کی منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بشیر قائم خانی کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے پنجاب میں کبھی الیکشن نہیں لڑا، لیکن قائد الطاف حسین کی ہدایت پر پنجاب میں عوام اور دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے صوبائی رکن کنوینر اظہار احمد سابق ٹاؤن ناظم کراچی اور صوبائی رکن ایم کیو ایم پنجاب افتخار احمد دھندورا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی دولت لوٹنے والوں کو غربت کی زندگی بسر کرنے والوں سے کوئی سروکار نہیں، جبکہ زرداری نواز شریف کا کیا علم کہ وہ 2 وقت کی روٹی کیسے کمائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ملک کے نظام کو تبدیل کرنے کا وقت آ گیا ہے اور قائد الطاف حسین عوام کے لیے امید کی آخری کرن ثابت ہوں گے۔ عرفان اللہ گوندل نے کہا کہ انہوں نے ایم کیو ایم میں سوچ سمجھ کر شامل ہونے کا اعلان کیا ہے اور وہ اپنے علاقے کے محکوم المظلوم اور غریب عوام کے حقوق کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے۔ اور آپ کو لیے چلیں گے کھڈیاں خاص۔ کھڈیاں خاص کے نواحی گاؤں چاہ باوے والا میں ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ کھڈیاں خاص میں ساتھیوں کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ ڈاکو کی شناخت نہیں ہو سکی۔ کھڈیاں خاص کے نواحی گاؤں چاہ باوے والا کے محمد سرور کے گھر 1 درجن سے زائد ڈاکو داخل ہوئے۔ اہل خانہ کے شور کرنے پر اہل دیہات بھی جاگ گئے، جس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ان کا اپنا ساتھی موقع پر ہلاک ہو گیا۔ مرنے والے ڈاکو کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی۔ صبح پنجاب کے بعد اب کچھ رپورٹس گلگت بلتستان کی دھرتی سے۔ ناظرین، شاہراہ قراقرم پاک چین دوستی کی عظیم مثال ہے۔ ان دنوں اس عظیم شاہراہ کی توسیع کا کام جاری ہے۔ شاہراہ قراقرم کی توسیع سے نہ صرف ٹرانسپورٹرز کو سہولت حاصل ہوگی بلکہ اس سے پاک چین تجارت کو بھی فروغ ملے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں اسد اللہ غازی سے۔ شاہراہ قراقرم دنیا کا 8واں عجوبہ 1975 کو پاکستان اور چین کے افواج نے کئی قیمتی جانوں کا نذرانہ دے کر 10 سال کے عرصے میں مشکل ترین چٹانوں اور پہاڑی سلسلوں کو تراش کر تعمیر کیا۔ شاہراہ ریشم پاکستان چین دوستی کا عظیم نمونہ ہے۔ شاہراہ قراقرم کے ذریعے ہی پاکستان اور چین کے درمیان آمد رفت کے علاوہ اربوں ڈالر کا تجارت ہوتا ہے۔ چین اس شاہراہ کے ذریعے اپنی مصنوعات کو عالمی منڈی تک پہنچاتا ہے۔ چین اپنے مصنوعات کو عالمی منڈی تک پہنچانے کے لیے شاہراہ قراقرم کو توسیع کرنا چاہتا ہے۔ چینی حکومت چاہتی تھی کہ شاہراہ قراقرم توسیع منصوبے پر سن 2002 میں کام شروع کر کے 2006 میں مکمل کیا جائے۔ اس لیے سابق صدر پاکستان جنرل مشرف اور چین کے حکومت کے درمیان شاہراہ قراقرم توسیع منصوبہ سن 2000 سے مشرف حکومت کے درمیان زیر بحث رہا۔ بالآخر 2007 میں جنرل مشرف اور چین کے صدر کے درمیان معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے مطابق 20 فٹ چوڑا شاہراہ قراقرم کو خنجراب سے نشام تک 70 فٹ چوڑا کرنے کے علاوہ شاہراہ ریشم کے ساتھ ساتھ ریلوے ٹریک بھی بچھایا جائے گا۔ 2008 میں شاہراہ قراقرم توسیع منصوبے پر کام شروع ہوا تو حیران کن بات یہ تھی کہ شاہراہ قراقرم کو 70 فٹ چوڑا کرنے کے بجائے صرف 25 فٹ چوڑا کیا جا رہا ہے۔ اس شاہراہ کی تعمیر چین کی ایک پرائیویٹ کمپنی چائنیز روڈ اینڈ بریجز کنسٹرکشن کمپنی اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اشتراک سے کام جاری ہے۔ شاہراہ قراقرم کے مختلف سیکٹرز پر ایسے افراد کو بغیر ٹینڈر کے ٹھیکے دیے گئے ہیں جو تعمیراتی عمل سے مکمل ناآشنا ہیں، اور اس عمل سے منصوبے میں استعمال ہونے والی مٹیریل بھی ناقص ہو سکتا ہے۔ اس منصوبے کو پائے تکمیل کو پہنچنے تک شاہراہ سے متصل
اور اس شاہراہ پر سفر کرنے والے مسافر 4 سالوں میں جس اذیت سے گزر رہے ہیں وہ ناقابل فراموش ہے۔ شاہراہ قراقرم اکھاڑ و بچھاڑ اور منصوبے پر کام کی رفتار انتہائی سست ہونے کی وجہ سے سفر میں دگنا وقت لگتا ہے اور یہاں ٹیلی مواصلات کا نظام شدید متاثر ہوا ہے۔ آیا روز آپٹک فائبر کے کٹ جانے سے ٹیلی مواصلات کا نظام درہم برہم ہے۔ شاہراہ قراقرم توسیع منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کو سفری سہولیات میسر ہوں گے بلکہ اس سے پاک چین تجارت کو بھی فروغ ملے گا۔ کیمرہ مین احمد برچے کے ساتھ اسد اللہ غازی، دنیا نیوز، ہنزا نگر۔ ناظرین یہ تک گلگت بلتستان، چلتے ہیں جنت نذیر وادی کشمیر کی جانب، نظر ڈالتے ہیں علاقے کی رپورٹس پر۔ مظفر آباد میں آزاد کشمیر یونیورسٹی کا 8واں کانوکیشن منعقد ہوا جس میں گریجویشن کرنے والے طلباء کو اسناد سے نوازا گیا۔ تقریب کی صدارت آزاد کشمیر کے صدر راجہ ذوالقرنین نے کی۔ آئے تفصیلات جانتے ہیں۔ میں اس وقت آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی میں موجود ہوں جہاں 8ویں کنوکیشن 2010 کا انعقاد کیا گیا۔ مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی کے 8ویں کنوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر راجہ ذوالقرنین خان کا کہنا تھا کہ وفاق میں فنڈز کی کمی کے باعث ریاست میں دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی شعبہ بھی متاثر ہوا ہے۔ بجٹ میں کٹوتی کے وقت تعلیم کو مستثنی قرار دیا جائے تاکہ تدریسی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں۔ صدر راجہ ذوالقرنین نے کہا کہ آزاد کشمیر یونیورسٹی میں تحقیقی اور ثقافتی علوم کے فروغ کے لیے قومی اور بین الاقوامی جامعات اور تحقیقی اداروں کے ساتھ اشتراکی عمل مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر آزاد کشمیر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر راجہ حبیب الرحمان نے کہا کہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے طلباء و طالبات ملک کا اثاثہ ہیں جو ریاستی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں تحقیقی اداروں سمیت مزید شعبہ جات کے قیام کے لیے جامع منصوبہ بندی تیار کی جا چکی ہے۔ کانوکیشن میں 1900 طلباء و طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئی جبکہ 34 طلباء و طالبات کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ ڈگریاں حاصل کرنے والے طلباء و طالبات نے ٹوپیاں ہوا میں اچھال کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی سے ڈگریاں حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کی تعداد ہزاروں میں ہے مگر حکومت آزاد کشمیر کی ناقص پالیسیوں کے باعث ان تعلیمی یافتہ نوجوانوں کو روزگار حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ کیمرہ مین خیریاض کے ساتھ اورنگزیب جرال، دنیا نیوز، ظفر آباد۔ ناظرین آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، معذوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہو سکتی ہے لیکن جس طرح تحصیل تنگوانی کے معذور افراد نے معذوری کو مجبوری نہیں بنایا، معاشرے میں اسی طرح کے رویوں کے فروغ کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سڑکوں پر جا بجا نظر آنے والے بھکاریوں کی تعداد کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور پیشہ ور بھکاریوں کی حوصلہ شکنی کی جا سکتی ہے۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔